بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المتقین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام المتقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ بعثت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کر دی۔ ان سے 2 صاحبزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئی۔ صاحب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے روح الامین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بیٹی تولد ہوگی اور اس کا نام فاطمہ رکھا جائے کہ یہ ان کی نسلی نام ہوگا۔ اس کے معنی پاک، بابرکت، پاکیزہ اتوار کیے ہیں۔ ایک مرفوع روایت کے مطابق صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن آتش دوزخ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ لقب بطول اس وجہ سے معروف ہوا کہ آپ اپنے عہد کے بیشتر خواتین سے حسب و نسب، دین، فضل، تقوی اور طہارت میں ممتاز ہیں۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے دنیا سے قطع تعلق کر کے خالق اکبر سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب عالی انسانی فہم و ادراک سے بالا ہیں۔ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ سیدہ کے والد گرامی سید الانبیاء و مرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے شوہر نامدار امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی مادر مشفق ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فرزندان والا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مفکر اسلام علامہ محمد اقبال نے رموز بے خودی میں کیا خوب لکھا ہے: مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوۂ کامل بطول۔ اس نظم کا اردو ترجمہ یہ ہے: حضرت سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل اور ماؤں کے لیے تقلید کا مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ ایک محتاج کی خاطر ان کا دل ایسا تڑپا کہ اس کی اعانت کے لیے ایک یہودی کے پاس اپنی چادر فروخت کر دی۔ نوری بھی اور ناری بھی سب ان کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے شوہر کی رضا میں اپنی رضا گم کر دی۔ انہوں نے صبر و رضا کے ایسے ماحول پر پرورش پائی تھی کہ چکی چلاتی رہتی تھی اور لبہائے مبارک پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ ان کا گریہ تکیہ سے بے نیاز تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کے موتی جانماز پر گرایا کرتی تھی
کیونکہ ان کی راتیں بستر پر نہیں بلکہ مصلی پر گزرتی تھیں۔ ان کے آنسو جبرائیل امین زمین سے چنتے تھے اور قطرات شبنم کی طرح انہیں عرش برین پر ٹپکا دیتے تھے۔ میرے پاؤں میں شریعت کے رشتے کی زنجیر پڑی ہوئی ہے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ میں ان کی تربت کا طواف کرتا اور اپنے سجدے اس کی خاک پا پر نچھاور کرتا۔ ایک مرفوع روایت کے مطابق صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو قیامت کے روز آتش دوزخ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ لقب بطول اس وجہ سے معروف ہوا کہ آپ اپنے عہد کی بیشتر خواتین سے ممتاز ہیں۔ بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بطول نے اپنے مثالی حسن عمل اور ذی وقار کردار سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اولاد کے اخلاق و کردار، فکر بلند، علو ہمتی، عزائم و رجحانات اور صلاحیتوں کی تخلیق میں ماں کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اسوہ محمدی کی روشن مثال ہے، اور یہ ہر زمانہ اور ہر دور میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ نورانی نقش کامل ہے جو تاابد تابندہ و پائندہ رہے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بیٹی تھیں اور حضور شافعی یوم النشور کی مزاج شناس بھی تھی۔ انہوں نے اپنے والد معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ آپ حضور اعلیٰ کے خلق عظیم کا نمونہ تھے۔ اخلاق و عادات اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ بطور عادت آپ ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے اور ہر چھوٹے بڑے سے نرمی اور مہربانی سے پیش آتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھی۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تو حضور کھڑے ہو جاتے اور صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کمال درجہ پیار اور محبت بری تکریم سیدہ کی فضیلت بیان کرتی ہے، اور ان کی بلند رتبہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس عالی گور خاتون نے آگوش رسالت میں اصولی زندگی سیکھے اور ان پر کما حق ہو عمل کیا۔ چنانچہ معرفت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی اور پاکیزگی، عفت معابی، توکل اور راضی برضائے الہی کے باعث آپ آسمانی اسلام کا درخشاں ستارہ بن گئی۔ حضرت سیدہ کا نکاح کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حاضرین مجلس کو اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دوں۔ بس تم سب گواہ ہو کہ میں نے 400 مسقال چاندی کے حق مہر کے عوض ان کا عقد کر دیا، بشرطے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حاضر نہ تھے رضامند ہوں۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے ارشاد نبوی سن کر عرض کیا کہ میں راضی ہوں۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زوجین کی پریشانیوں کو رفع کرے اور ان کی نسل کو معزز کرے اور میاں بیوی دونوں پر خداوند کریم کی برکت نازل ہو اور ان کی پاکیزہ نسل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین، فخر موجودات، رحمت دو عالم، سید الانبیاء ورسول، خیر الخلائق، شافیہ محشر،
شافی محشر ساقی کوثر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اور محسن اسلام مجسمہ شرافت فخر عرب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ زہرا یعنی تازہ پھول کی طرح پاکیزہ حسین و جمیل، بطول اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، سیدۃ النساء العالمین سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل جنہ جنت کے عورتوں کی سردار، زاکیہ نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ عادات و اخلاق والی، راضیہ اللہ اور رسول کی رضا پر راضی رہنے والی، جگر گوشے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، باپ اور ماں دونوں کی نسبت سے عالی مرتبہ، طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، مرضیہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر چلنے والی، عذرا دوشیزہ۔ یہ چند مشہور القاب ہیں جن کے معنی ہم نے یہاں بتا دیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے زمانہ ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ سرور کائنات کی عمر مبارک 35 برس کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ان کی پیدائش بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ البست میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھی، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا، ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کسی عزیز کی شادی تھی، انہوں نے فاطمہ زہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی کا استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل بیت کے بہترین فرد سے کر دیا ہے۔ پھر ان کو دعائیں دی اور ان دونوں پر پانی چھڑکا۔ ابو عمر عبید اللہ بن محمد بن سماک بن جعفر الہاشمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے غزوہ احد کے بعد کیا۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت 16 یا 18 سال تھی اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 یا 23 سال تھی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں انہیں دیگر مہاجرین کی طرح انتہائی تنگی اور اسرت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدہ کائنات کی زندگی انتہائی سادہ تھی، ان کے مقدس گھر میں عیش و عشرت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زندگی بڑی تنگی اور اسرت سے بسر ہوتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے،
بعد ازاں اپنی ازواج مطہرات کے ہاں آتے، سفر پر روانہ ہوتے وقت بھی سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن اور آداب و اخلاق میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی اور کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتی تھی تو آپ ان سے کھڑے ہو کر ملتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حقیقی محبت تھی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی اور سے شادی کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ امام حاکم نے اپنی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو فرماتی تھی کہ میں نے ان سے زیادہ سچے لہجے کا کوئی فرد نہیں دیکھا۔ ہاں، ان کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مجسم صداقت تھے۔ یہ بات انتہائی عظیم الشان اعزاز کا باعث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دیتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر کی تمام عورتوں میں یہ 4 خواتین نہایت عزت و افتخار کا درجہ رکھتی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوج فرعون۔ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران کے استثناء کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ اور امام بخاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل شریفہ کے باب میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اہل جنت کی سردار ہیں۔ زاہد خواتین کی سردار جن کی سرداری پر کسی کو اختلاف نہیں، وہ فاطمہ ہیں۔ زہد میں جو معیار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا۔ زندگی بھر کوئی مزیدار چیز، نئے کپڑے یا زیور نہیں پہنا۔ جو دنیاوی اشیاء پر آخرت کے فوائد کو ترجیح دیتے، جن کے خواتین جنت کے سردار ہونے کا اعلان دنیا میں کر دیا گیا تھا۔ اس ذات گرامی کی صاحبزادی جو سید الانبیاء والمرسلین تھے، زاہدین کے اصل رہنما اور سردار تھے، جن کی تعریف بیان کرنا بندہ بشر کے لیے مشکل ترین کام ہے، اور جن کی تعریف کرنا صرف ان کے خالق و مالک و محبوب و محب اللہ تعالیٰ جل جلالہ و شانہ کو ہی زیبا ہے۔ وہی اس کی حقیقی تعریف کر سکتا ہے، وہی اس کی حقیقی تعریف کر سکتا ہے۔ وہ خاتون
جسے بالغ ہونے کے بعد ان کے محارم کے سوا کسی مرد نے نہیں دیکھا، اور جنازہ بھی رات کی تاریکی ہی میں پڑھایا گیا، تو ان کی نعش مبارک پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکی، جنہیں دنیا میں سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل جنہ کا خطاب دیا گیا تھا، جنہیں طاہرہ مطہرہ مردیہ عذرا اور بطول و زہرا جیسے عالی شان القابات ملی و فاطمہ۔ دنیا کی کوئی چیز جس کے پاس نہیں تھی، دنیا تو ایک بچھو کی مانند لگتی تھی، بادشاہی دو عالم کی صاحبزادی ہونے کے باوجود گھر میں فاقے کا رواج تھا، خود گھر میں محنت کرتی، کپڑوں کا جوڑا بھی ایک سے زائد نہ تھا، اپنے والد کی چہتی بیٹی تھی، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فاطمہ میرا جزو ہے، جو انہیں ناگوار ہوگا وہ مجھے بھی ناگوار ہے، جو انہیں پسند ہوگا وہ مجھے بھی پسند ہے۔ قیامت کے دن میرے نسب، سبب اور رشتہ داری کے سوا باقی تمام لوگوں کے نسب منقطع یعنی بے فائدہ ہو جائیں گے۔ رواہ احمد، رواہ حاکم۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو جو عزت و رفت عطا فرمائی وہ انہی کا حصہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج رات کے سوا پہلے کبھی بھی زمین کی طرف نہیں اترا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھ کو سلام کرے اور خوشخبری دے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ رواہ ترمذی۔ ابن عمیر بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی صاحبہ کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے ام المومنین سے عرض کیا، فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ سے۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں محبوب کون تھا؟ فرمایا ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مردی کا ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ واقف ہیں۔ تو فرمایا، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، ان عورتوں کو جنت کی سب عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم انور پر ایک اونی سیاہ منکش چادر اوڑھے تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت حسن بن علی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا، پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام آئے، ان کو بھی چادر مبارک میں داخل فرمایا اور کہا، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور فرماوے، اے میرے اہل بیت، اور تم کو خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 2 زاہدین کی ازدواجی زندگی۔ یہاں سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زاہدانہ زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا۔ میاں بیوی کے تعلقات بڑے ہی خوشگوار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کی بہت عزت کرتے اور خیال رکھتے، اور سیدہ بھی آپ کا خوب احترام کرتی اور خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی۔
ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں کو خصوصاً اپنی صاحبزادی کو شوہر کی خدمت اور اچھے برتاؤ کی نصیحتیں فرماتے رہتے ہیں۔ ان کے مثالی تعلقات کی وجہ سے گھر جنت کا ایک نمونہ بن گیا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بہت ہی زیادہ شغف رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ قائم اللیل اور صائم النہار تھی۔ خوف الہی کا ہر وقت استعدار رہتا تھا، چونکہ ان کا حجرہ شادی کے کچھ عرصہ بعد سے ازواج مطہرات کے حجروں کے ساتھ ہی تھا، لہذا وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ سنا کرتی، اور واعظ میں آخرت کے ذکر کے ساتھ انہیں ایسی رقت طاری ہوتی کہ ہچکیاں بند ہو جاتی اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتے ہوئے ذکر کرتی رہتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ چکی چلاتے وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی خاتون تھی، مگر اس وجہ سے گھر کے کام کاج میں کوئی فرق آنے نہ دیتی تھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر صبح سے شام تک عبادت میں لگی رہتی، اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کرتی، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتی اور دعائیں مانگتی۔ عبادت کرتے وقت چہرہ زعفرانی ہو جاتا، جسم پر لرزہ طاری اور آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی، حتیٰ کہ اکثر جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات اماں جان نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو پوری رات عبادت میں مشغول رہیں۔ انہوں نے ساری دنیا کے مومنوں اور مومنات کے لیے دعائیں مانگی، مگر اپنے لیے نہیں مانگی۔ تو میں نے عرض کیا، اماں جان آپ نے سب کے لیے دعا مانگی مگر اپنے لیے نہیں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹا پہلا حق باہر والوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد گھر والوں کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت کے معمولات میں فرق نہ آنے دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکامات کی تعمیل، اس کے رضا جوئی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان کے رگ و پے میں سما چکی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی صرف ایک اللہ ہی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خواتین کے سردار ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور خواتین جنت کی سردار دنیا کی کسی چیز کی طرف دیکھے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے ذہن، دماغ اور دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا اور بس۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ساری زندگی اپنے حال پر قانع رہیں، سوائے انتہائی ضرورت کے کبھی کسی چیز کی تمنا یا اس کے حصول کی کوشش نہ کی۔ بس ہمیشہ یہ قول زبان پر رہتا کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر وقت تک زہد و قناعت کی ہی تلقین فرمائی، اور کبھی خود بھی ان کے کسی آسائش کا انتظام نہیں کیا۔ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پریشان ہو کر اشارتاً کسی غلام یا لونڈی کے حصول کی بات بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے انہیں سمجھا کر واپس کر دیا، مگر اپنی بیٹی کے زہد کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی کسی دنیائی آسائش کو ان کے قریب بھٹک نہیں دیا۔ سیدہ کائنات کا ایثار اور سخاوت۔ کسی نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ تمہارے لیے ایک اونٹ ہے، لیکن اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ سیدہ کا یہ فرمان زبانی ہی نہیں تھا، عملاً بھی وہ ایسی ہی تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ بھوک لگ رہی ہو یا فاقے سے ہوں، مگر دوسرا کوئی بھوکا مفلس نہ رہے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا۔ والد صاحب حضرت علی علیہ السلام، میں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے تھے، لیکن ابھی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب وہ کھانے لگی تو دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترم نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور فرمانے لگی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھانا سائل کو دے دو، کیونکہ میرا تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور یہ بیچارہ 2 وقت کے فاقے سے ہے، اور سائل کو سارا کھانا دے دینے کے واقعات بہت سارے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے باغ میں مزدوری کی، پوری رات باغ میں کنویں سے پانی نکال کر ڈالتے رہے اور انہیں اجرت میں تھوڑے سے جو ملے، حضرت فاطمہ نے جو کچھ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر تھوڑا سا جو لے کر آٹا پیسا اور روٹی وغیرہ تیار کی۔ ابھی کھانا پکا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر سوال کیا تو وہ سارا کھانا اسے دے دیا۔ پھر باقی جو لے کر پیسے اور کھانا تیار کیا تو ایک مشرک قیدی نے آ کر سوال کیا تو وہ کھانا اسے دے دیا۔ غرض 3 مرتبہ کھانا تیار ہوا اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی سائل کو دے دیا اور خود پورے گھر والے فاقے سے رہے۔ رب تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور اس نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا شخص حاضر ہوا اور آ کر مسلمان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلامی احکام بتائے اور بعد میں پوچھا کہ تمہارے پاس مال بھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بنو سلیم کے 3000 افراد میں سب سے زیادہ محتاج میں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص کی مدد کون کرے گا؟ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس سے دے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا سر کون ڈانکے گا؟ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی خوراک کا بندوبست کون کرے گا؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور کئی گھروں پر گئے اور کھانا مانگا، مگر کسی کے ہاتھ سے کچھ نہ ملا۔ پھر آخر میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سو رہے ہیں، لیکن میں تمہیں خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ شمعون یہودی کے پاس یہ میری چادر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ کھانے کی اشیاء دے دو۔ حضرت سلمان وہ چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے تو شمعون کو صورتحال پتہ چل گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ خود بھوکے ہیں مگر تن کے کپڑے بیچ کر بھوکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس عمل کا اتنا اثر ہو گیا کہ اس نے سلمان کو گواہ بنا کر کہا، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ گلا دیا اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر انہیں بھجوا دی۔ حضرت سلمان وہ گلا لے کر ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور اس اعرابی کو کھانا تیار کر کے دے دیا۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ میرے آقا کی لخت جگر، ان روٹیوں میں سے آپ بھی کچھ بچوں کے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ کائنات نے جواب دیا، سلمان، جو چیز میں اللہ کی راہ میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ وہ روٹیاں لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی اور ساری تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹیاں اس اعرابی کو عطا فرمائی اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دعا کی، اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، اس سے راضی ہو جانا۔ سید کائنات کا جذبہ خدمت خلق حد درجہ بڑا ہوا تھا، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتی تو بے چین ہو جاتی، باوجود کہ گھر بار بچوں اور شوہر کی خدمت کے بعد وقت ہی کہاں ہوتا تھا، لیکن خدمت خلق پر ہر وقت تیار رہتی۔ قریب میں ایک یہودی رہائش پذیر تھا جو کبھی اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس کے رشتہ دار اس کے دشمن ہو گئے اور قطع تعلق کی وجہ سے وہ لاش ہو گیا۔ اس دوران اس کی واحد ہمدرد اس کی بیوی قضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ رشتہ دار تو کوئی نہیں آیا، وہ کفن دفن کے سلسلے میں پریشان تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً ایک لونڈی فضہ کے ہمراہ اٹھی، رات کے اندھیرے میں پردے کے ساتھ اس کے گھر جا پہنچی، اس کی بیوی کو نہلایا، دلایا اور کفن دیا۔ اس طرح قریب میں ایک خاتون درد میں مبتلا تھی، اس کے کراہنی کی آواز کانوں پر پڑی تو بے چین ہو گئی اور فوراً اس کی مدد کو جا پہنچی اور اس کی قدر خدمت کی کہ اس کا بچہ صحیح سلامت اور سہولت سے پیدا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور ہونے سے بہت زیادہ خوش ہوئیں اور اس خدمت کی توفیق پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام بڑی عبادت گزار، فاقہ منش اور محنتی خاتون تھی۔ وہب علم میں ان کا مقام و رتبہ بہت بلند تھا، چونکہ زیادہ عمر نہیں پائی، اس لیے 18 حدیث ان سے مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد ہی ملاقات کا مزدہ سن لیا تھا اور محبوب والد کی جدائی میں بہت ہی گل گئی اور بالآخر نبی رحمت کی رحلت کے کچھ ہی عرصہ بعد سفر آخرت اختیار کر لیا اور اپنے والد محترم کے پاس رب تعالیٰ کے جوار میں پہنچ گئی۔ ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دن بعد ہوا، اس میں مختلف اقوال ہیں، 70 دن، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ اور 8 ماہ، لیکن جمہوری سوانح نگار ان نے 6 ماہ بعد والی روایت کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 رمضان 11 ہجری کو وفات پا گئی۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد جب واپس آئے تو سخت غمزدہ تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے۔ ترجمہ: میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی بیماریاں اور مصیبتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ اہل دنیا جب تک دنیا میں ہیں غم کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ہر ملن کے بعد جدائی ہے اور وہ زمانہ جو جدائی کے علاوہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات کا علم جب اہل مدینہ کو ہوا تو تمام مرد اور عورتیں اشکبار ہو گئی اور کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایسی دہشت اور حیرانی طاری ہوئی جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ زاہد خواتین کی سردار، خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔